ایک خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد کے بغیر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی. تحریک لبیک کے ساتھ ماضی میں بھی کراچی کی سیٹ جیتی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں فیکٹس گراؤنڈ ریئلٹی کی سیٹ تحریک لبیک کی تھی، آن دا کیمرہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن سیٹ نہیں دی گئی. اس کے علاوہ کئی حلقوں میں مضبوط پوزیشن ہے لیکن دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. سوشل میڈیا بین ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اس طریقے سے کوریج نہیں ہے. مین اسٹریم میڈیا کی بات کی جائے تو جو دوسری جماعتوں کو عقاصل ہے تحریک لبیک کو نہیں ہے. تو آپ پر جو اسٹیبلشمنٹ کا لیبل ہے اس کے باوجود بھی پابندیاں بھی ایک طرف ہیں، ایک طرف لیبل بھی لگایا جاتا ہے، اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ لیبل کس کی طرف سے ہے، پہلے تو یہ کہیں. وہ کیا کہتے ہیں، بختم کے آگے گفتم کیا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ جن ہے جو کسی سے قابو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. یہ جن کوئی پاکستان دشمن جن نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان ریاست دشمن جن نہیں ہے، یہ محب وطن پاکستانیوں کا ایک جماعت ہے اور جس کی تعداد الحمدللہ دن بدن اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا لیبل کس پر نہیں ہے؟ اگر ہم پر ہے تو لگانے والوں سے یہ پوچھا جائے گا کس بنیاد پر. اسٹیبلشمنٹ کا لیبل ہم پر ہے اور زیر اعتاب بھی ہم ہیں، یعنی مین سٹریم میڈیا میں ہمارے لیے جگہ نہیں دی جاتی. کیوں جی؟ کہ یہ جناب اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں اور ان سب کو جگہ ہے جن کی زبان میں ان جیسے الفاظ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب آگے چلتے ہیں. دوسرا سوال حافظ صاحب، تمام اسلامی سیاسی جماعتیں کی اگر بات کی جائے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بدتمیز ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے ہیں. لیکن اسلامی سیاسی جماعتوں کی اگر بات کی جائے، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک لبیک رول ماڈل ہونی چاہیے تمام پاکستانی سیاست کے لیے. جماعت اسلامی نے ایک تربیتی کنونشن بنا رکھا ہے جس میں باقاعدہ ورکرز کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں تنقید برداشت کرنے کا، انہیں سیاسی ٹاک کا، کیونکہ سیاست میں اگر کہیں بھی بحث کریں گے تو یہ لڑائی اور یہ بحث بازی حصہ ہوتی ہے. تحریک لبیک کے کارکنان جو جذباتی ہیں وہ کسی بھی قسم کی تنقید برداشت نہیں کرتے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اگر بات کی جائے یا پھر ویسے اوپن پلیٹ فارم ہو تو وجہ کیا ہے کہ کارکن جو ہیں ان کی تربیت کی اندر فقدان ہے یا مرکز کی جانب سے کوئی لاء عمل ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتے اور سخت سوالات کا فیس نہیں کر پاتے. تحریک لبیک پاکستان کی میں بات کروں گا، باقی اسلامی جماعتوں کے سربراہان ان کے جواب دہ ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے کارکن نے گولیاں بھی برداشت کی، شہادتیں بھی برداشت کی ہیں، شیل بھی برداشت کی ہیں، جیلیں بھی برداشت کی ہیں، ہر ظلم و جبر برداشت کی ہے. تو وہ بات کیوں نہیں برداشت کرتا؟ یہ تو بڑی مزے کا خیز بات ہے. یہ آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کچھ باؤنڈریز ہیں، اس سے باہر جا کر آپ بات کریں تو وہ شاید بات نہیں سنیں گے. لیکن اگر آپ ان سے سیاسی یا کوئی سماجی یا کوئی چیزی بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ قبول کریں گے کہ ہر طرح کی تنقید کی بات کریں گے. کچھ باؤنڈریز ہیں، وہ باؤنڈری آپ ان کے قائد کے بارے میں بات کریں گے تو آپ یہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی اور دنیا میں کسی کے بارے میں بھی بات کریں گے، وہ کتنی معذب قومیں ہوں جو اپنی قیادت کا دفاع نہیں کر سکتی، وہ آگے جا کر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. قیادت سے دفاع مراد ان کی برائیوں کا نہیں، ان کی نہیں، لیکن جائز باتوں کا. تو وہ آپ پی ٹی آئی والے کے سامنے بات کریں، عمران صاحب کی اور نواز شریف کی بات کریں. آج سارے معاملات کی بات کر لیتے ہیں. موجودہ سیاسی نظام میں کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے جو موجودہ سچویشن میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کس نے آپ نے کہا؟ ہم ہر سیاسی ورکر کی حفاظت، اس کی اخلاقی و جناب معاشرتی جو اس کی حقوق ہے اس کی پامالی کو غلط سمجھتے ہیں. یعنی کہ آپ موجودہ سیاست میں آپ سائڈ لائن ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی بھی ہے خیر، وہ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ جو اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے وہ تیار ہو جائے، کل اسی کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. جی زبردست بات، یہ ایک بہت بڑا فیکٹیبل. دوسرا تھوڑا سا تحریک لبیک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آخر میں تھوڑا سا کارکنان کی تو تھوڑی سی الگ سچویشن ہے. جو آپ کی رکن شورا ہے، شورا کے جو ارکان ہیں ان کے اندر ان کو لے کر تحریک لبیک کے اہم ترین رہنما، میرے پاس اس کے باقاعدہ ثبوت بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ بہت اختلافات ہیں اور بڑی سخت الفاظ یوز کیے جاتے ہیں باقاعدہ. اور مجھے کئی لیڈران نے اپروچ کیا کہ آپ یہ بات پہنچائیں
تو کیا وجہ ہے کہ کیوں آپس میں یہ اختلافات ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارے اختلافات تنظیمی طور پر تحریکی طور پر موجود ہیں، لیکن وہ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی بدتمیزی ہو رہی ہو یا جن کی وجہ سے کوئی معاملات غلط جانب جا رہی ہوں یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ سیاسی اختلافات اور جناب تنظیمی اختلافات موجود رہتے ہیں، کسی کی پسند اور ناپسند میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریکوں کا حسن ہوتا ہے جب تک وہ اپنی حدود سے باہر نہ جائیں، تو ہماری چیزیں حدود سے باہر نہیں جاتی۔ ڈاکٹر یاسین ملک صاحب کو تحریک کی جانب سے استعفیٰ دینا پڑ گیا، ایک ایسی آپ سمجھتے نہیں کہ ایسی شخصیات کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ملا حضرات طریق لبیک کا حصہ بنے یا آپ انہی کی اثار میں کام کریں، ایک دنیا دار جو اس طرح کی پرسنالٹیز ہیں، مثال کے طور پہ بیسٹر عثمان مانگٹ ہیں، ڈاکٹر یاسین ملک ہیں، کس بنیاد پر دیا ہے؟ ان سے کبھی پوچھیے گا کہ ہماری طرف سے ان کو کچھ کہا گیا؟ انہیں اپنی طرف سے استعفیٰ دیا انہوں نے۔ دوسری بات یہ ہے، جب آپ تالیوں کے داد خواں ہوتے ہیں نا، جب تالیاں بج رہی ہوتی ہیں آپ کے کسی بھی کردار پر، اچھی باتوں پر، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ تالیوں کے ساتھ تیر بھی آتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تالیوں کے ساتھ تیر ضرور آتے ہیں۔ جو آپ کے لیے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو تیروں کا نشانہ بھی بناتے ہیں، آپ کی کچھ نہ کچھ تو یہ ان سے ماورا ہو کر کام کرنا چاہیے کہ کوئی تعریف و تنقید یہ دونوں چیزیں حصہ ہیں۔ ڈاکٹر یاسین صاحب اگر کبھی بھی آن ریکارڈ آئیں یا آپ کبھی بھی میری بھی ملاقات ہوگی، میں ان سے پوچھ بھی لوں گا، ہماری جانب سے ان کو کچھ نہیں کہا گیا، ہاں ان سے کچھ غلط کوئی لفظ کوئی اوپر نیچے تو اس کے جواب دے خود ہے نا۔ دیکھیں ایک بندہ آپ کی تحسین کر رہا ہے اور جب وہ آپ کی تربیت کرے یا آپ کے لیے کوئی اصلاح کا پہلو نکالے، دیکھیں ایک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے اندر تو میں معاملات، اور کوئی میری تربیت کرنے کے لیے آئے باہر چوک میں، تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اخلاقی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ کسی سے بھی الفاظ سلپ آف ٹنگ کچھ نیچے اوپر چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہماری وجہ سے استعفیٰ، اور میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ان کا استعفیٰ میرے تک پہنچا ہے۔ چلے ڈاکٹر صاحب کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی، لیکن بہرحال تھوڑا سا اس میں ایک اور چیز بھی ہے طریق لبیک پاکستان کو لے کر کہ کیا آنے والے الیکشن میں سیاسی جماعتیں اتحاد کرتی ہیں؟ سیاست کا حسن ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے، طریق لبیک آنے والے الیکشن میں گورنمنٹ بنانے کے لیے اتحاد کر سکتی ہے؟ ہاں، ہر اس سے اتحاد کرے گی تحریک لبیک جو ناموس رسالت کے نظریے پر اور تحریک لبیک کے نظریے سے اتفاق کریں گے۔ ناموس رسالت کے پلیٹ فارم پہ کون آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ؟ اگر ایک میں تو ہر ایک کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں جماعت اسلامی دعوت دے تو آپ اتحاد کریں گے؟ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، نون ہو، پی ٹی آئی ہو، کاف ہو، جو بھی ہو، جو دیکھیں جو آ کر یہ کہیں کہ ہمارا اس بات پر اتفاق ہے ناموس رسالت پر، جو سٹینڈ تحریک لبیک کا ہے ہم اس سے بالکل ایگری کرتے ہیں اور اس کی زیر زبر سے ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ جس پر آپ اتفاق چاہتے ہیں وہ حضور کی ذات ہے، ناموس رسالت پر۔ ناموس رسالت پر پیپلز پارٹی سے بڑھ کر تو نہیں ذوالفقار بھٹو نے ایک قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ ایک قانون پاس کر دیا؟ وہ تو تھے ابا تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فتح ہو، یہ تو بات نہیں کرے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی بھی اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کوئی ہمارے اس موقف کی تائید کرے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو تو اتحاد تو دوسری بات ہے، ہم اس سے بغل گیر شیر و شکر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرفہ محبت تو نہیں ہو سکتی، دونوں طرف سے شرائط جو ہیں آپ کو ماننی پڑیں گی۔ باقی ساری شرطیں شاید مان لیں ہم کسی کی، لیکن وہ آ کر یہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین کے جو معاملات، کوئی آفر آئی؟ بہت سارے لوگ آ کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ لیکن زبانی کلامی بات کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنل پریشر ہے، تو پھر یا تو انٹرنیشنل پریشر رکھ لیں یا پھر ہمیں کسی کونے میں رکھ لیں۔ وجہ کیا انٹرنیشنل پریشر کی؟ آپ کیوں انٹرنیشنل میڈیا پر بین ہیں؟ لاسٹ ٹائم میں نے آسٹریلوی نیوز چینل کو انٹرویو دیا تو میں نے طریق لبیک لفظ کیا تو اس پہ بیپ لگا دی، باقی سارا انٹرویو آن ایئر گیا، تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وجہ کیا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ چلیں، طریق لبیک کے قائد حافظ صاد حسین رضوی صاحب، بڑی خوشگوار سے ملاقات رہی، بہت شکریہ آپ صاحب کا، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی، ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر ایک سے بات کر بھی رہے ہیں، کوئی آتے بھی ہیں۔ ہم جب اپنی شرائط رکھتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور مجھے اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے والی پاکستانی جماعتیں، پرو پاکستانی، وہ جب کہتی ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل قبول نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ کس کے لیے یہاں کر رہے ہیں؟ یا قوم کے لیے کھڑے ہیں تو قوم تو سارے۔ ایک مجھے آن دا پوائنٹ بتا دیجئے گا، کیا اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں کردار ہونا چاہیے پولیٹکس میں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا کردار جو ان کی حدود ہے ان کے اندر ہونا چاہیے، ان کی حدود میں پولیٹکس نہیں آتی۔ چلیں، بالکل واضح موقف دے دیا آپ صاحب نے۔